السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جنت کے 100 درجے ہیں اس بارے میں بات کی تھی اور بعض لوگوں کو بعضوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ اب اس لیکچر میں ان درجوں کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ جنت کے درجات آیات قرآن کے برابر ہیں، اس پر حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو وہ پڑھے گا اور ہر آیت کی جگہ ایک درجہ اوپر چڑھے گا، حتیٰ کہ اس کو جتنا یاد ہوگا اس کا آخری حصہ بھی پڑھ لے گا۔ اور یہ حدیث مسند احمد ترمذی دونوں میں مذکور ہے۔ مجاہدین کی کیا درجات ہیں، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کے 100 درجات ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے، یا آسمان و زمین سے بھی زیادہ فاصلہ جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ درجات کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا، اللہ کے راستے یعنی اسلام میں جہاد کرنے والوں کے لیے، مجاہدین اس سے مراد ہے۔ حدیث ہے ہادی الارواح کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجات ہے، ان میں سے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ 100 سال چلنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث مسند احمد ترمذی اور ابن ابی داود میں مذکور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے ہر 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، مسند ابن ابی شیبہ، ترمذی سب میں مذکور ہے۔ ادنا جنتی کے درجات کہاں سے شروع ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کے جنتی کے 7 درجات ہوں گے، یہ ان میں سے چھٹے درجے میں ہوگا، 7واں درجہ اس سے اوپر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نچلے 6 درجات ادنا درجے کے جنتیوں کے لیے ہوں گے، 7ویں درجے سے جنت کے اعلیٰ درجات شروع ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے میں کون سا جنت ہے، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجے ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس ان سے اعلیٰ درجے کی ہے، اس سے اوپر عرش ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹیں گی، پس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے فردوس مانگا کرو۔ یہ حدیث ترمذی، حاکم، بہیقی، مسند احمد سب میں مذکور ہے۔ اب جو لوگ حافظ نہیں ہیں لیکن تلاوت کرتے ہیں تو ان کے لیے کس طرح کی درجات ہیں، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات 10 آیات تلاوت کرے گا اس کے لیے 1 قنطار ثواب کا لکھا جائے گا۔ قنطار کیا ہے؟ قنطار دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا رب فرمائے گا، پڑھ اور چڑھ، ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی حفظ شدہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا، تو تیرا رب بندے سے فرمائے گا، لے تو بندہ رب تعالیٰ کے ہاتھ سے پکڑ لے گا اور کہے گا، یا رب آپ ہی خوب جانتے ہیں مطلب کہ میں کیا لوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ دائمی جنت اور یہ دائمی نعمتیں لے۔ یہ حدیث طبرانی، ترغیب و ترہیب اور کنز الاعمال تینوں میں مذکور ہے۔ دوستوں میں افضل عمل والے کا درجہ حدیث کوٹ کرتے ہیں،
जन्नत, ये हज़रत अबुल मुतवक्किल नाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का हर दर्जा दूसरे दर्जे से ऊपर जैसे आसमान और ज़मीन के दरमियान की सूरत है। इंसान कभी अपनी नज़र बुलंद करेगा तो उसको एक बिजली चमदिया देगी, करीब होगा, इसकी नज़र को अचक लेगी तो इससे घबरा कर पूछेगा ये क्या है, तो इसको कहा जाएगा ये तुम्हारे पला भाई का नूर है। वो कहेगा मेरा पला भाई, हम दोनों दुनिया में इकट्ठे नेक अमल करते थे, फिर इसको इतनी फजीलत क्यों बख्शी गई, तो इसको कहा जाएगा कि वो अमल के एतबार से तुझसे अफजल था। फिर इस जन्नती के दिल में भी रज़ा डाल दी जाएगी हत्ता कि ये राज़ी हो जाएगा। ये हदीस किताब ज़ुहद इब्नुल मुबारक में मज़कूर है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।